بات تو بہت اونچی ہے، لیکن کہتے ہیں شاید ہو سکتا ہمارے علماء بیٹھے سمجھ میں آئے، چشتی کیا ذکر جہری ہے، چشتیہ کیا ذکر جہری، ہمارے علماء دیوبند زیادہ چشتی ہیں، لیکن نقشبندیہ کیا ذکر سری ہے، قلب سے ذکر کرو، زبان سے ذکر کرو، آواز نہ نکلے، چشتیہ کیا ذکر جہری ہے۔ تو اس کے اثرات کیا ذکر جہری کرنے کی وجہ سے مزاج میں ایک جذب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کوئی عجیب بات سنتے تو آدمی مست ہو جاتا ہے۔ اور نقشبندی اکابر جو ہیں کیسی بڑی سے بڑی بات سن لیں پہاڑ کی طرح جمے رہتے ہیں، یہ اس ذکر کا، وہ ذکر قلبی کا اثر ہے، یہ ذکر جہری کا اثر ہے۔ اسی طریقے سے زبان کی سختی کا اثر اور نرمی کا اثر ہے۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، زخم کا بھر جاتا ہے زبان کا، تیر و تلوار کا، زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے۔ میرے نوجوان بچوں جن کی شادیاں ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں، جو لائن میں لگے ہیں کہ ہماری کب شادی ہوگی، وہ سن لیں، زندگی گزارنے کا فن سیکھیں، نرمی سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، آپ سختی سے پیش نہیں آئے، سختی کسی بھی مسئلے کا علاج ہے۔ ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھا، استاذ روزانہ ہمارا کھاتا تھا، جب تو کو چھڑی پڑ رہی وہ سدھرتا نہیں تھا۔ ہم کو لوگوں نے بتایا یہ بڑی شرارت کر رہا ہے آج کل۔ ایک مہینے ہم نے بلایا، کہا کیا بات ہے، تم اتنی شرارت کیوں کرتے ہو؟ کہا جی ہم کو استاد بلا وجہ مار دیا، 2 منٹ دیر ہو گئے تو مار دیا، 3 منٹ دیر ہو گئے تو مار دیا، اللہ ہم کو مزید ہو گئی ہے کہ ہم مار کھائیں گے پڑھیں گے نہیں۔ تو ہم نے اس کو بلایا، اس کے والد کو بلایا، کہا ایک ہفتے کی چھٹی وہ گھر لے جاؤ۔ آیا گھر سے، تو ہم نے اسے سمجھایا، استاد کو بلا کے، دیکھیے بہت سے بچے صرف ڈانٹ سے سدھر جاتے ہیں، مار سے نہیں، ماریے نہیں، سر پر ہاتھ رکھ کر بہت پیار سے اپنا بیٹا سمجھ کر سمجھائیے، انشاءاللہ سدھر جائے گا۔ 8-10 دن اساتذہ نے بڑے خلوص سے محبت سے اس کام کیا، اٹھی اٹھی۔ جو کام نرمی سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا ہے، کہیں کہیں سختی کا موقع آیا کرتا ہے۔ ایک بات تو میں آپ نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بڑے ادب، بڑے احترام، بڑی عزت، بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں۔ نمبر 2 بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ آخری بات ہے، وہ بات یہ ہے، اے میرے نوجوان بچوں، میری عمر 75 سال کی، اور میں ہندوستان کے 75% حصے میں گھوم چکا ہوں۔ تجربے کار آنکھیں بتاتی ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں، واللہ العظیم آپ سے کہتے ہیں، باوجود بیٹھے آپ سے کہتے ہیں، اپنے اخلاق سدھار لو، اپنے عادات سدھار لو، یہ کھینی کھانا، تمباکو کھانا، یہ بیڑی پینا، یہ چھوڑ دو، اس پیسے کو اپنی طاقت پر لگاؤ، نماز کی پابندی کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنی بیوی کی تلخیوں کو سہ و برداشت کرو، اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ اپنے اخلاق درست رکھو، زبان ہو میٹھی، نگاہ ہو سچی، شرمگاہ بندی ہو پکی، کمر ہو بالکل درست، نیت ہو بالکل صالح، تو تم اس روئے زمین پر اللہ کے ولی ہو۔ تم کیسے نوجوان ہو؟ ہم نے ایک نوجوان دیکھا تھا، 14 سال کا تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا بڑی تیزی سے، ہماری صحت اچھی تھی اس وقت، ہم بھی دوڑے۔ اب پتہ ہے آپ کو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ جی اماں نہیں ہے، اللہ جی ابا نہیں ہے، اللہ جی باپ بھائی بہن نہیں ہے، ہم کس محنت سے مشقت سے آئے ہیں پروردگار، یا تو ہمیں یہاں روزی دے یا ہم کو اٹھا دے قبر، اب واپس نہیں جائیں۔ اللہ ہمارے اماں نہیں ہے، اللہ ہمارے ابا نہیں ہے، اللہ ہمارے بھائی بہن نہیں، تو خوب جانتا ہے کس مشکل سے 2-3 سال سے پیسہ جمع کر کر کے کیسے آئے ہیں۔ اللہ یا تو یہاں روزی دے یا قبر دے۔ 7ویں چکر میں وہ گرا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کہہ کے روح پرواز ہوگی اس کی۔ ایسے نوجوان ہوتے ہیں۔ 200 سال پرانا قصہ، شاید 15-19 سال پہلے یہ قصہ۔ تم کیسے نوجوانوں کو فجر کی نماز نہیں پڑھتی؟ تم کیسے نوجوانوں کو جماعت سے نماز نہیں پڑھتی؟ تم کیسے نمازوں کو تاریک صلاۃ ہو؟ تم کیسے نوجوان ہو روزی کے لیے مارے مارے پھرتے ہو، اور جو رزاق ہے اس سے اس کو تم نے ناراض کر رکھا۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی میری یاد سے اعراض کرے گا. پیچھے مولوی بیٹھے، پوچھو ان سے. 17 تفسیر ہے آرزہ کی، 17 معنی بیان کی ہے اعراض کے. اعراض انکار کے معنی میں ہے، اعراض جو ہے واللہ کے معنی میں ہے، منہ پھیرنے کے معنی میں، پیٹ پھیرنے کے معنی میں ہے. یہاں فرماتے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. نوجوان بچے ملا کے بعد تعویذ دینے مت جاؤ، اللہ کے بعد تعویذ دینے کے لیے جاؤ. جو شخص ہماری یاد سے غافل ہوگا، منہ پھیرے گا، شرم آتی ہے، خدا کی قسم دل روتا ہے. مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمارا نوجوان لڑکا پان کھا کے مسجد کی دیوار پر تھوک رہا ہے. یہ اسلام ہے؟ یہ مسلمان ہو تم؟ تھوڑی ہے تمہارے جیسے مسلمانوں پر. تم مسلمان ہو، جاؤ قبرستانوں کو دیکھو، رونتے ہوئے تم ہو، کپڑے تم سکھا رہے ہو، ساڑیاں تم بن رہے ہو، کتے وہاں گھوم رہے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے مردوں کی کا اکرام کرو، ان کی تکریم یہی ہے کہ قبروں کو پامال مت کرو، زور سے مت بولو. ہم قبروں پر بیٹھے ہیں آرام سے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص ہماری یاد سے اعراض کرے گا. معیشتاً ضنکا کے معنی پوچھو مفتی سیف الرحمن زمولی صاحب سے. اس کے معنی ہم اس کی روزی اتنی تنگ کر دیں گے، اتنی تنگ کر دیں گے. آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کیا کہ کماؤ گے 30 روپیہ، خرچہ ہوگا 60 روپیہ. یہ معیشتاً ضنکا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ہم لوگ سفر کرتے رہتے ہیں تو کبھی کبھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کسی ڈھابے پر، چائے کی دکان پر روک لیتے ہیں. وضو ہے تو ٹھیک، نہیں تو وضو کر کے پڑھتے ہیں. ہمارے غیر مسلم افراد ہیں، چائے والے ڈھابے والے، وہ ایسے ہاتھ باندھ لیتے ہیں. سب خراب نہیں ہیں، ابھی بھی ان بہت اچھے لوگ ہیں. ہم لکھنؤ سے بنارس آ رہے تھے. آپ سن لیجئے کل 15 منٹ نماز باقی تھا فجر کی نماز ختم ہونے اور کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی. ہم نے ایک مندر دیکھا، اس مندر کے باہر 2 پتھر بچھا ہوا تھا. ایسے ایسے گاڑی روک دیا. وہ پنڈی سے میں نے کہا کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اس پتھر پر اجازت سے پڑھ لیں. کھڑا ہو گیا، جلدی گیا، 1 لوٹا پانی لایا، لا کے پتھر دھویا، پوچھا. پھر ہم نے مصلی بچھا کر کے اس پر نماز پڑھی تو چائے لے کے کھڑا تھا. صاحب ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پی لیجیے. آپ جیسے بھگوان لوگ کہاں ملتے ہیں؟ آپ کو جیسا چہرہ تو اپنے بہت دن کے بعد دیکھا. برادران وطن میں شریف لوگ ہیں، محبتی لوگ ہیں، پیارے لوگ ہیں، ان کو اپنانے کی ضرورت ہے. پھر ہم نے چلتے وقت ان کو ایسے کر کے 100 روپیہ دیا تو خوش ہو گیا. پنڈت ملا کو پیسہ چاہیے اور کیا چاہیے؟ پیروں کو ہدیہ تحفہ، پنڈت کو ملا کو یہ چاہیے. وہ خوش ہو گیا کہ ایک ملا اور پنڈت کو دے رہا ہے. ہم فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قیامت کے دن اندھا اٹھائے. میری جان، ہم خدا کی قسم دل سے بات کہہ رہے ہیں، ہم تقریر نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے دل سے بات کر رہے ہیں، دل کا درد بیان کر رہے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. برا لگ رہا، اچھا نہیں لگتا. ہمارے مدرسے کے طلبہ تک نماز نہیں پڑھتے. جی چاہتا زمین پھٹے، ہم سے دس جائے. قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے. یہ کہے گا کیا کہ دنیا میں میرے پاس آنکھ تھی، یہاں آپ نے اندھا ہم کو کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے کہ دنیا میں تم ہم کو بھول گئے تھے، آج ہم تم کو بھول گئے. اللہ کو مت بھولو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ سے پیار کرو، رسول سے پیار کرو، قیامت کی فکر کرو، ایمان پر خاتمے کی فکر کرو. یہ ہے مدرسے کا پیغام. اس کے پہلے جلسے میں ہم آئے تھے، اس کی بنیاد میں ہم آئے تھے جب یہ ایک مٹی کا ٹیلا تھا. ہمارا محسن صاحب اس کے پروردگار تھے. اس زمانے میں محسن صاحب سب کچھ تھے. اب چاہے سرکار کے لیے، پروردگار کے لیے، سب کچھ مدرسے کے وہی تھے. ایک مٹی کا ٹیلا تھا. آج اتنا بڑا ادارہ قائم ہو گیا، اتنا خوش ہوا دل دیکھ کر کے، آنکھ ٹھنڈک ہوئی.
ہمارے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو نظر بد سے بچائے، اور اب تک جتنے لوگوں نے پڑھایا سب کے لیے مغفرت کا وسیلہ فرمائے، اور جو لوگ اب ذمہ دار ہیں مدرس ہیں، اللہ سب کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ ہے چھوٹا سا پیغام اپنے اس گنہگار بندے کا، قبول کر لو میرے نوجوان بچوں، کہو نوجوان بچوں انشاءاللہ نماز پڑھیں، کہو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، کہو میرے نوجوان بچوں ہاتھ مت اٹھاؤ، کہو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، قضا ہو جائے گی قضا پڑھیں گے، لیکن نماز کبھی ترک، زور سے بولو میری جان، نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم کہتا ہوں، میں باوضو بیٹھا ہوا ہوں، اگر آپ نے پکا عزم بھی کیا ہے کہ ہم نماز ترک نہیں کریں گے، اللہ کی نصرت حاجی سے آپ کو بتانے لگے۔